ان کی موج لگی ہوئی ہے کہ یہ مخصوص نشستوں کے اوپر الیکشن لڑ کے آ جاتی ہیں اور ہمیں بھاشن دیتی ہیں. آپ وہ کام کریں جو آپ کو آتا ہے. آپ کسی میک اپ پارلر میں کام کر لیں, آپ کوئی اور اس طرح کے جا کے ٹھٹے ٹوٹے لگایا کریں, ہمیں لیکچر نہ دیں. کله زرکاج ګونې څه دا پوښتنه وکړه چې ما وویني زما په باره کې د دې سره زه د عمران خان هم ښایسته یم, هم د عمران خان ځوان یم, هم مې خندا در هغه ښه خوند کوي, هم مې بول چال در هغه بیا دی. دا د دغونه ګزاره د ما سره وکړي لکه د عمران خان. نعوذ باللہ, ایسے لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ اگر ہماری ماں کے ساتھ کرے گا تب بھی ہم اس کو ووٹ دیں گے. ایسی نوجوان لڑکیاں کہ جو کہتی ہے میرا جی چاہتا ہے کہ وہ کسی وقت. یہ ہے پاکستان کے 3 نامور سیاستدان, جن میں ایک پیشے کے اعتبار سے انسانی حقوق کے محافظ وکیل ہیں, جبکہ باقی 2 مذہبی عالم. کس عورت کے متعلق وہ شائستہ زبان بولتے ہیں؟ اگر بولتے ہوتے تو ماں اور بہن کے حوالے سے جو گالی زبان کا محاورہ ہے وہ کیسے وجود میں آ سکتی تھی؟ یہ تو بنیادی بات اس کی ہے کہ ہم خود کو برتر اس وقت سمجھتے ہیں کہ دوسرے کو کتنا ذلیل کر سکتے ہیں. میں معافی چاہتی ہوں کہنے کے لیے, طریقہ یہی ہے. میری طالب علمی کے زمانے میں مجھ سے کہا جاتا تھا کہ کوئی زبان مت بولنا سوائے پارلیمانی زبان کے. میں اپنے شاگردوں سے کہتی ہوں کہ خدا کے لیے جو زبان بولنا چاہو وہ بول لینا, پارلی زبان مت بولنا, پارلیمانی زبان مت بولنا. صدیوں سے ایک جو رواج چل رہا ہے کہ جب غیرت کے ساتھ جوڑنا ہو تو عورت کو سامنے رکھ دیا جاتا ہے, پھر اس کے علاوہ جب گالی دینی ہو, جو اصطلاحات ہم استعمال کرتے ہیں, جو مثالیں ہمارے ہاں ہیں, وہ بھی خواتین کے ساتھ منسلک کی گئی ہیں, تو ایسا سمجھا جاتا ہے کہ خاتون کو ایک کمزوری کے طور پہ سمجھا جاتا ہے. یوں تو ملک کے کئی معاملات عوامی غم و غصے کے بعد حل ہو جاتے ہیں, لیکن صنفی امتیاز اور تضحیک سیاستدانوں کا وہ پسندیدہ ہتھیار ہے جس کے استعمال پر نہ قانون کی کوئی دفعہ لگتی ہے, نہ عوامی تنقید اثر کرتی ہے. تمیز کے, سلیقے کے, بنیادی ایک ذرا سی شائستگی کے جو اصول ہیں ہم نے وہ نہیں رکھے, عام زندگی میں نہیں ہیں. اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ جب پارلیمنٹ پہنچیں گے تو وہ بدل جائیں گے؟ وہ نشہ ان کو اور زیادہ اعتبار دیتا ہے, اختیار کا نشہ, اقتدار کا نشہ. اور وہ گالی کے سوا اور الزام تراشی کے سوا ہم کوئی اور بات کرتے ہی نہیں. ہماری پارلیمنٹ میں اور ہوتا کیا ہے؟ ہمارے ملک کے حالات بھی اسی بات کا نتیجہ ہے کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں انہوں نے کبھی اپنے امیج کی فکر نہیں کی. انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ وہ مائنورٹیز کے بارے میں, اقلیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ان کو کیسا محسوس ہو رہا ہوگا, وہ خواتین کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ان کو کیسا محسوس ہو رہا ہوگا. اور اسی طریقے سے ملک میں دیگر بھی طبقات ہیں, اور اب دنیا کے اندر جس طرح آپ جانتے ہیں کہ بہت ایڈوانس قسم کی بحث ہو رہی ہے, لوگ جینڈر کے حوالے سے بہت زیادہ بحث کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے ہم پاکستان ابھی بہت پیچھے ہے انفارچونیٹلی. کیا آپ نے کبھی کسی مرد سیاستدان کو کسی دوسرے مرد سیاستدان کی گاڑی, گھڑی, شکل, عقل, ہیئر ٹرانسپلانٹ یا خفیہ شادی پر تنقید کرتے دیکھا ہے؟ اور جب تنقید کی بھی جاتی ہے تو کبھی کسی کو صاحبہ پکار کر یا پھر انہیں چوڑیاں پہننے کے مشورے دے کر انہیں خواتین میں شمار کر کے ان کی تذلیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. میں بلاول بھٹو صاحبہ کی طرح میں کوئی کاغذ کی پرچی پہ نہیں آیا تھا. وہ وہاں گیا بلو رانی لندن میں آصف زرداری کو صدر بنانے کے لیے. میں اپنے آپ کو قبل از مسیح کی نسل سے کہتی ہوں, اور وہاں تعلیم کبھی اکیلا لفظ استعمال نہیں ہوتا تھا, ایک لفظ تربیت تھا. تعلیم کے کوئی معنی نہیں تھے کہ آپ کو 4 حرف پڑھنا آ گئے اور 4 حرف بولنا آ گئے. تربیت کے معنی تھے کہ کیا وہ 4 حرف آپ کے اندر اترے, جذب ہوئے, آپ نے اس کے معنی جانے, اس کے بعد آپ کی زندگی بدلی. آپ کے ہاں تو بد زبانی کا دورہ ہے. ایک تہذیب کی آگاہی بھی چاہیے ہوتی ہے. تہذیب کیوں اس سب کو گوارا کر رہی ہے؟ اگر لوگ گوارا نہیں کریں گے تو یہ بات آگے نہیں بڑھے گی. مگر یہاں تو بات جو ہے وہ بالکل مورچہ بندی کی ہے. ایک دوسرے کو گالی دو, ایک دوسرے کو برا کہو, الزام تراشی کرو, اور معاشرہ اس میں آپ کی پیٹھ تھپکے, تو آپ کیا توقع کریں گے؟ اور یہ باتیں جب پارٹی لیڈران کی طرف سے سامنے آتی ہیں تو میں سمجھتی ہوں ان کی پارٹی کی خواتین
کا ایک بہت بڑا کردار اس میں ہو سکتا ہے. ہم نے ایک دو مواقع پہ ماضی میں یہ چیز رپورٹ کی یا سنا کہ کچھ پارٹیوں کے اندر خواتین کی طرف سے تنقید کی گئی اپنے لیڈران کے اوپر, لیکن آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں اس کے اندر اتنی جمہوریت تو ہے نہیں کہ آپ اپنے پارٹی لیڈر کے خلاف کھڑی ہو جائیں. خواتین کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے لاکھ قانون سازی کر لیں, لیکن جب ملک کے سربراہان کبھی یہ کہیں کہ خواتین فوراً پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے ریپ کا الزام لگاتی ہیں یا مرد روبوٹ تو نہیں, یا پھر اس جلسے میں جو خواتین آئی ہیں وہ ان خواتین سپورٹرز کی طرح نہیں, قوم کے لیڈرز کی اس سوچ کی گونج پھر روزمرہ کی بیٹھکوں میں بھی سنائی دیتی ہے. میں نے یہ بھی دیکھا ہے جب ہم آبزرو کرتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے مزاج کو, ان کے فالوورز کو, تو اس میں جو لڑکیاں, بچیاں, خواتین ہیں وہ بھی کئی دفعہ اپنے لیڈران سے اتنی متاثر ہوتی ہیں کہ انہی باتوں کو ریپیٹ کرنے لگتی ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ ان کا لیڈر ٹھیک کہہ رہا ہے. جو نسل اس وقت ہے اس نے مضبوط پاکستان نہیں دیکھا, اس نے خوددار پاکستان نہیں دیکھا, اس نے برداشت کرنے والے لوگ نہیں دیکھے, اس سے لوگ انتہائی نرم لہجے میں معمولی زبان میں بات کرتے اس نے نہیں دیکھے. پاکستان کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں میں خواتین اراکین شامل ہیں اور تقریباً ہر بڑی پارٹی کے رہنما اپنی گفتگو میں صنفی تعصب پر مبنی باتیں کر چکے ہیں. تواتر سے ہوتے آ رہے ان مایوس کن واقعات میں کچھ دنوں پہلے ایک ایسا منظر بھی دیکھا گیا جو کسی تازہ ہوا کے جھونکے سے کم نہیں. قومی اسمبلی کے فلور پر جماعت اسلامی پارلیمنٹرین عبدالاکبر چترالی کی وزیر مملکت حنا ربانی گھر کو کابل بھیجے جانے پر تنقید پر وفاقی وزراء شہری رحمان, شازیہ عطا مری اور مریم اورنگزیب نے ان کا ایسا دفاع کیا کہ مولانا صاحب کو معافی مانگنی پڑی. حقیقت یہ ہے کہ میری بات کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں ہے. Order in the house, please. اگر مستقبل میں بھی خواتین یوں ہی کمرادری دکھائیں اور سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر ایک دوسرے کا ساتھ دیں تو ان سیٹوں کا حق بھی ادا کر پائیں گی جن پر وہ منتخب ہو کر ان کی نمائندگی کرنے آتی ہیں, بلکہ مسوجنی اور زن بیزار رویوں کے خاتمے سے یہ قانون دان آزادی کے ساتھ اپنا کام بھی کر پائیں گی. آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے, کیا مشورہ ہے, ہمیں نیچے ضرور بتائیے.